أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 65 سے آج ہماری تفسیر ہے. آیت نمبر 65 سے جو نا آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ. جیسا کہ یہ جو واقعہ تیسرا واقعہ ہے سورہ کہف کا، پہلا اصحاب الکہف، دوسرا اصحاب الجنتین، تیسرا موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا. یعنی کہ آپ ایک اور جو قرات جو نا خضر ہے اور خضر بھی ہے. بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ خضر بھی پڑھ سکتے ہیں. اکثر جو مفسرین جو کہتے ہیں کہ خضر خاف کے اوپر زبر یہ سب سے صحیح ہے، لیکن خضر بھی جو ہے نا بعض مفسرین جو ہے نا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں جو ہمارے پاس مشہور ہے خضر، ہم اسی سے یہ کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ معلوم ہے کہ جو قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہے اپنی قوم سے جو ہے نا میں ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم والوں سے کہتی کہ میں ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتی کہ موسیٰ تم وہاں جاؤ جہاں دو سمندر ملتا ہے، مجمع البحرین. جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ وہ طنجہ میں ہے. طنجہ ایک گاؤں ہے، وہاں جو ہے نا دو سمندر ملتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جو ہے نا نکلتے ہیں سفر کے لیے، کیونکہ وہاں کون رہتی ہیں؟ خضر علیہ السلام. موسیٰ اور یوشع جو ہے نا معلوم ہے کہ اپنے ساتھ میں مچھی لے کر نکلتے ہیں، اور کہیں جو ہے نا تھک کر جو ہے نا موسیٰ اور یوشع دونوں علیہم السلام تھوڑی دیر ریسٹ لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سوئے رہتے ہیں، جو ٹفن سے جو مچھی ہے وہ زندہ ہو کے سمندر میں چل جاتی ہے. پھر یہ یوشع موسیٰ کو بولنا بھول گئے تھے. پھر تھوڑا آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کھانا لے کر آؤ، مجھے ناشتہ لے کر آؤ، یعنی کہ ظہر کا لے کر آؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے. تو یوشع بولتی ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں آپ کو بولنا بھول گیا تھا کہ جہاں ہم اس سے پہلے جب پڑاؤ ڈالے تھے، جہاں ہم رکے تھے، وہیں جو مچھی جو ہے نا وہ ٹفن سے جو ہے نا زندہ ہو کے سمندر میں چلے گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے. قال ذلک ما كنا نبغي، یہی وہ جگہ ہے جو ہم چاہتے تھے. کیونکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ جہاں آپ کی جو مچھی ہے وہ گم ہو جائے، سمجھو کہ وہیں آپ کو خضر علیہ السلام ملیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم چاہتے ہیں. تو پھر جو ہے نا فرتد علی آثارہما قصصا، پھر موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جو ہے نا پیچھے آتے ہیں دیکھتے جہاں ان کا مچھی گما تھا، وہیں آتے ہی کون؟ موسیٰ اور یوشع. دیکھتے ہیں کہ مچھی جو ہے نا وہیں رہتا ہے. پھر جو ہے نا اندر جاتا ہے سمندر کے اندر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ اور یوشع دونوں آئے وہاں سے جو نا مچھی جو ہے نا پھر سمندر کے اندر جاتا ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو کہ یہی وہ جگہ ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہیں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا وہاں بیٹھا ہوا ہے. ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے پورا جو ہے نا ہریا ہے. اس کے پیچھے پورا ہریا ہے جو حدیث میں آ کر ہے. وہ کون ہی؟ خضر علیہ السلام. وہ کون ہی؟ خضر علیہ السلام. یہاں تک معلوم. اب خضر علیہ السلام کو دیکھتے ہی کون؟ موسیٰ علیہ السلام. لیکن یہاں ایک جو مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یوشع بن نون کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد یوشع بن نون کا ذکر نہیں ہے. وہ ساتھ میں تھے کہ نہیں کی، کہاں گئے، کچھ بھی ذکر نہیں. بس یہاں تک یوشع بن نون کا قصہ ختم ہو گیا. بس اب وہ کہاں گئے، کدھر گئے، نہیں ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر ہے. اب خضر کا معنی گرین کو بولتی ہیں، ہریا کلر کو بولتی ہیں خضر. جیسا کہ درخت پورا ہریا کلر کا ہوتا ہے. یعنی کوئی خضر کو خضر کیوں بولتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا جو ریزن ہے، خضر علیہ السلام جہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کے اطراف کیا تھا؟ گرین جہاڑ تھا. اس وجہ سے خضر علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ خضر بولتے ہیں. کیونکہ خضر کا معنی گرین، یعنی کہ اس کے اطراف گرین تھا، اس وجہ سے ان کو خضر کہا جاتا ہے. یہ ایک ریزن ہے جو حدیث میں آ کر ہے. غالباً یہ حدیث صحیح بخاری میں. دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ کہ خضر علیہ السلام جہاں بھی نماز پڑھتے اس کے اطراف گرین ہو جاتا تھا.
اس کے اطراف پورا گرین کلر ہو جاتا تھا. اس وجہ سے بھی خضر کو خضر علیہ السلام، خضر کا معنی گرین، کیونکہ جہاں وہ نماز پڑھتے اس کے اطراف جو ہے نا گرین ہو جاتا تھا، یہ اللہ کے حکم سے. لیکن خضر علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے؟ خضر علیہ السلام کا اصل نام، بلکہ امام سیوطی بلکہ کئی مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، ان کا اصل نام واللہ عالم بلیہ، با لام یا الف، بلیہ، بلیہ، واللہ عالم. جیسا کہ میں گروپ میں بھیجا ہوں، با لام یا الف، بلیہ ان کا اصل نام ہے، کہتے ہیں ان کا اصل نام ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اللہ عالم. لیکن خضر کو خضر کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ جہاں بیٹھے تھے اس کے اطراف پورا گرین کلر کا جھاڑ تھا، تو اس وجہ سے خضر کو خضر کہا جاتا ہے، کیونکہ خضر کا معنی گرین. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام جہاں نماز پڑھتے اس کے اطراف پورا کیا ہو، گرین ہو جاتا تھا. وہی جو ہے نا جب موسیٰ اور یوشع جو ہے نا وہاں پہنچتے ہیں، کہاں؟ جہاں ان کی مچھی گمی ہوئی تھی، وہ مچھی اسی وقت جو ہے نا اندر جاتی ہے، تو وہاں جو ہے نا کون ملتے ہیں؟ خضر علیہ السلام ملتے ہیں. وہی اللہ نے کہا فوجدا، فا کا مطلب پس، وجدا پاتے ہیں، ملتے ہیں، عبدن ایک بندہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے. یعنی کہ جب موسیٰ اور یوشع وہاں آتے ہیں جہاں ان کی مچھی گم ہو گئی تھی، وہاں دیکھتے ہیں جو ہے نا ایک بندہ ملتا ہے. یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے. کون؟ خضر علیہ السلام. یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. ترجمہ دیکھیے آیت کا، آتیناہو، اب یہ خضر علیہ السلام کون ہے؟ آتیناہو، ہم نے ان کو دیا تھا، رحمت. رحمت، رحمت کا ایک تفسیر جو ہے نا نبی، ہم نے خضر علیہ السلام کو نبی بنایا ہوا تھا، من عندنا ہماری طرف سے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی نبی تھے، اس طرح خضر علیہ السلام بھی ایک قوم کے نبی تھے. یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے، بلکہ وہ بعض واقعہ جو نا تفسیر مفسرین ذکر کرتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام جب پہلی مرتبہ خضر علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، کیا کرتی ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ السلام علیکم. تو خضر علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ہماری زمین میں تو کوئی سلام تو نہیں کرتا ہے. تو پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں تم کون ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں موسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں. پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں کیا؟ تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں کیا؟ تو خضر علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ہاں. موسیٰ علیہ السلام فرماتی ہیں ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں. گویا کہ مفسرین نے کہا کہ بنی اسرائیل کے نبی کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. خضر علیہ السلام ایک اور قوم کے نبی تھے، جو رحمت کا ایک جو معنی یہاں نبی ہے. وَآتَيْنَاهُ، ہم نے ان کو دیا تھا، کن کو؟ خضر علیہ السلام کو، رحمت، نبی، من عندنا ہماری طرف سے. رحمت کا معنی نبی ہے، رحمت کا معنی نبی. اس کی دلیل آپ دیکھیں گے قرآن میں رحمت کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہو کر ہے. قرآن میں رحمت کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہو کر ہے. دلیل سورہ مریم آیت نمبر 21، اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فَجَعَلْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا رحمتم منا وکان امرا مقضیا. رحمتم منا، سورہ مریم آیت نمبر 21. اللہ نے کہا کہ جو نا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے رحمت یعنی کہ نبی بنایا تھا. وہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، یعنی کہ رحمت کا لفظ قرآن میں نبی کے لیے استعمال ہو کر ہے. تو اسی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ یہاں بھی اللہ نے خضر علیہ السلام کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. گویا کہ خضر علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں، من عندنا، اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے ان کو سکھایا تھا، کن کو؟ خضر علیہ السلام کو، مِن لَدُنَّا، ہماری طرف سے، علم، کئی باتیں. اللہ نے خضر علیہ السلام کو کئی علم اللہ نے دیا تھا. یعنی کہ یہاں جو بات ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس کے بعد یہ پورا واقعہ پیش آتا ہے. اب یہاں ایک جو مسئلہ ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں، اس میں علماء کا دو قول ہے. ایسا کہ ہم لوگ تفسیر میں پڑھے ایک کہ میجارٹی جو مفسرین کا کہنا ہے کہ بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں، خضر علیہ السلام نبی ہیں. ان کی دو دلیل، ایک دلیل رحمتم من عند، یہ جو رحمت کا جو لفظ ہے قرآن میں رحمت کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہو کر ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا نبی ہیں. تو اسی طرح ایک دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہے نا نبی ہیں،
ایک اور جو دلیل، خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ کہف آیت نمبر 82 میں وما فعلته عن امری، جو بھی میں کرتا ہوں یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں جو بھی کرتا ہوں، یعنی کہ خضر علیہ السلام ایک غلام کو قتل کر دیتے ہیں، ایک بچے کو قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، وہ ہے کہ ان کی طرف وہی آتی تھی، وہی کن کے پاس آتی ہے جو نبی ہیں، وہی کن کے پاس آتی ہے جو نبی ہیں۔ یعنی کہ یہ دو دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہی کر کے، ایک رحمت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، دوسرا خضر علیہ السلام جو بھی کام کرتے ہیں، ایک غلام کو قتل کرتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے قصے میں آتا ہے، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں یہ تب اللہ کے حکم سے ہے، جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 82 وما فعلته عن امری۔ دوسرا جو قول ہے، خضر علیہ السلام نبی نہیں ہیں، ایک اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو یہ دو قول جو نا مفسرین کے پاس مشہور ہے، لیکن آج جو لوگ جو ہے نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ایک گمراہ جو جماعت ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، نعوذ باللہ۔ گمراہ جو لوگ ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو نا خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، جیسا کہ امام قنوجی ان کی جو تفسیر ہے فتح البیان میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیے جو گمراہ لوگ ہیں وہ کس طرح واقعہ گھڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ دمشق میں ایک جگہ ہے ربوا کے نام سے، دمشق میں اس میں تفسیر میں لکھا ہوا ہے، دمشق میں ایک جگہ ہے ربوا کے نام سے، وہاں ایک شخص جا رہا تھا، من گھڑت واقعہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں ان کی دلیل ہے۔ ایک شخص جو ہے نا دمشق کے ایک ربوا ایک پہاڑ کے پاس جو ہے نا جا رہا تھا، ایک شخص جو نا بہت بڑا شخص تھا، بہت بڑا شخص، اس کا سر اس کا جسم سب بڑا تھا، بہت ہائٹ تھا، بہت بڑا تھا، دو پہاڑ کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا۔ ایک شخص جو جا رہا تھا اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ سب سے بڑا شخص وہ کہتا ہے کہ میں خضر ہوں۔ میں کون ہوں؟ خضر ہوں، اور میں ولیوں کا، میں اللہ کا ولی ہوں۔ یعنی کہ اصل وہ شیطان تھا، اصل وہ شیطان تھا۔ شیطان ہر ایک کی شکل میں آ سکتا ہے سوائے نبی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا، لیکن اس کے علاوہ ہر ایک کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے۔ وہاں شیطان جو ہے نا خضر علیہ السلام کی شکل میں آ کر لوگوں سے کہا کہ میں ہی جو ہے نا خضر ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ پھر وہ شخص جو تھا جو اسے دیکھ رہا تھا، وہ شیطان جو خضر علیہ السلام کی شکل میں آ کر تھا، وہ کہتا ہے شیطان تم بھی جو ہے نا اللہ کے ولی، تم بھی کیا ہے اللہ کے ولی، نعوذ باللہ۔ یعنی کہ اس طرح جو ہے نا من گھڑک چیزیں جو ہے نا گھڑلیات، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا جھوٹ ہے۔ صحیح بات ہے کہ خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، خضر علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ چلیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے، اب دیکھیے کہ خضر علیہ السلام وہاں ہیں، اللہ نے خضر علیہ السلام کو علم دیا تھا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، من لدن ہماری طرف سے، یعنی کہ اللہ نے خاص علم اللہ نے خضر علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک آپ پڑھ کر محنت کرتے ہیں، یہ ایک علم ہے، آپ محنت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے آپ کو علم دیتا ہے آپ محنت کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا جو علم ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ ڈائریکٹ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے، یہ علم اللہ نے جو ہے نا اسے علم لدنی کہتے ہیں، علم لدنی، لدنی سمجھیے، علم لدنی یہ خاص اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو اللہ نے دیے تھے۔ تو وہ جو ہے نا وہی اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے آپ کو ہماری طرف سے علم دیا ہے۔ قال له موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام، قال کہتے ہیں، لہو موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں۔ دیکھیے اب موسیٰ اور خضر کا واقعہ شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں ہل اتبعک، ہل کیا، اتبعک اے خضر میں کیا تمہارے پیچھے آؤں، اے خضر کیا میں تمہارے پیچھے آؤں، کیوں، علی ایک ان تعلمنی، ایک تم مجھے سکھاؤ، اے خضر میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، ایک تم مجھے سکھاؤ،
کون سا علم؟ مما جو علمتا جو تم جانتے ہو، رشدہ صحیح علم، نفع بخش علم. رشدہ کا مطلب نفع بخش علم. یعنی کہ ادب سے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے خضر علیہ السلام، کیا میں تمہارے ساتھ آؤں تاکہ تم مجھے علم سکھاؤ. یعنی کہ آج ہمارے پاس جو ماحول کیا ہے، ہم گھر میں بلاتے ہیں پڑھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے نہیں، علم کے لیے خود جانا چاہیے. علم جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام خود جاتی ہیں کن کے پاس؟ خضر علیہ السلام کے پاس. یعنی کہ سب سے پہلے جو نا یہاں جو سبق ہمارے لیے ہے، علم کے لیے خود انسان جائے. یعنی کہ گھر میں بیٹھے جگہ آؤ پڑھاؤ چھل جاؤ، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. دوسری جو بات ہے یہاں دیکھیے ادب، اسٹوڈنٹ اور استاد میں ادب کیا ہے، شاگرد اور استاد میں ادب کیا ہے. کیونکہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے لیے جو نا بہت بڑا سبق ہے. ایک ٹیچر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اسٹوڈنٹ کو کیسا ہونا چاہیے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حل اتبعک، کیا میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں، کیا میں تمہارے پیچھے آ سکتا ہوں کہ تم مجھے علم سکھاؤ. یعنی کہ اس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہے، آپ بولے کہ کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہو، یہ ادب ہے. آپ بولیں گے مجھے علم سکھاؤ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. سب سے پہلے آپ کا جو سوال ہونا چاہیے، کیا آپ مجھے علم سکھا سکتے ہو، یہ اصل سوال ہے. ڈائریکٹ بولنا کہ نہیں تم مجھے علم سکھاؤ. اسی وجہ سے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام سے حل اتبعک، اے موسیٰ کیا تم مجھے علم سکھا سکتے ہو، مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو علم سکھایا ہے. رشدہ جو خیر کا جو علم آپ کے پاس ہے، نفع بخش جو علم ہے، وہ مجھے آپ سکھاؤ. اچھا اب خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال، خضر کہتے ہیں انک، بے شک آپ، کون؟ اے موسیٰ، لن تستطیع، ہرگز آپ طاقت نہیں رکھیں گے، معی، میرے ساتھ، صبر کا. خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہاں میں تم کو تو علم سکھاؤں گا لیکن تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. لن تستطیع معی صبر، تم صبر نہیں کر سکتے. اے موسیٰ تم جو نا صبر نہیں کر سکتے. کیوں صبر نہیں کر سکتے موسیٰ؟ خضر علیہ السلام ریزن بتاتے ہیں. کیونکہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اے موسیٰ تم کیسا صبر کرو گے جبکہ ما لم تحط به خبرا، جس کے بارے میں تم کو علم ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں تم صبر کیسے کریں گے؟ جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم صبر نہیں کرو گے. یعنی کہ خاص علم جو ہے نا اللہ نے خضر علیہ السلام کو دیا تھا، خاص جو علم تھا. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں اے موسیٰ تم میرے ساتھ تو علم حاصل کر سکتے لیکن تم میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے. یعنی کہ تم نہیں رہ سکتے میرے ساتھ، تم میرے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے ساتھ میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ تمہارے پاس جو نا مکمل علم نہیں ہے، مکمل علم تمہارے پاس نہیں ہے. یعنی کہ وہ کیا ریزن تھا واللہ عالم کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یہاں جو سبق ہمارے لیے ہے کہ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انک، بے شک آپ موسیٰ، لن تستطیع، تم طاقت نہیں رکھتے میرے ساتھ علم حاصل کرنے میں صبر. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کے پاس علم حاصل کرتے ہیں تو صبر کے ساتھ اس کے ساتھ 5 سال 10 سال علم حاصل کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مہینہ کسی ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں، پھر ایک اور مہینہ کسی ٹیچر کے پاس، ایک اور مہینہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کسی ایک کے پاس آپ جو ہے نا 1 سال 2 سال 3 سال پڑھیے، تب آپ کو علم آئے گا. آپ ان کے پاس 2 دن بیٹھتے ہیں، یہ ٹیچر کے پاس، پھر وہ ٹیچر کے پاس 2 دن، وہ ٹیچر کے پاس 2 دن، وہ ٹیچر کے پاس، نہیں. انسان علم کے لیے آپ جو ہے نا کسی ایک کے پاس اچھی طریقے سے بیٹھ کر علم حاصل کریں. اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے خضر میں کیا تمہارے پاس علم حاصل کروں؟ تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، تم میرے ساتھ علم نہیں حاصل کر سکتے کیونکہ تمہارے اندر صبر نہیں. پھر کیوں صبر نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ما لم تحط به، تمہارے پاس ایسا علم نہیں ہے، خبرا، جو مکمل علم تمہارے پاس نہیں ہے. خبرا مطلب مکمل علم، یعنی کہ اللہ نے خضر علیہ السلام کو مکمل علم اللہ نے دیا تھا اللہ کی طرف سے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم نہیں تھا. دیکھیے جب خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے موسیٰ تم صبر نہیں کر سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ستجدنی، ان قریب تم مجھے پائیں گے. یعنی کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ
تم مجھے پائیں گے انشاءاللہ، بے شک اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو صابرا، صبر کرنے والا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے اتنی تڑپ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا تمہارے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے خضر علیہ السلام، میں انشاءاللہ تمہارے ساتھ صبر کے ساتھ علم حاصل کروں گا، کیونکہ علم کے لیے صبر ہونا چاہیے، محنت، یہ بہت ضروری ہے. اگر انسان کے پاس صبر نہ ہو تو انسان علم حاصل نہیں کر سکتا. جیسا کہ اہل علم نے فرمایا کہ لا يطلب العلم براحة الجسم، ایک انسان آرام سے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کر سکتا، علم کے لیے تڑپ ہو، محنت ہو، یہ ضروری ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ستجدونی، اے خضر تم مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو صابرا، میں صبر کرنے والا، میں صبر کروں گا تمہارے ساتھ، علم حاصل کروں گا تمہارے ساتھ. پھر اس کے بعد ولا اعصی لک امرا، اور میں نافرمانی نہیں کروں گا تمہارا کسی حکم میں، یعنی کہ تمہاری ہر بات مانوں گا. ولا اعصی، میں نافرمانی نہیں کروں گا اے خضر تمہاری امرا، کسی بھی حکم میں. یعنی کہ یہ آپس میں بات چل رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہتی کہ خضر میں آپ کے پاس علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم میرے ساتھ علم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے پاس، میرے پاس علم حاصل کرنے میں تمہارے پاس صبر نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس پورا علم نہیں ہے، میرے پاس پورا علم ہے. اے موسیٰ تمہارے پاس پورا علم نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اے خضر میں تمہارے ساتھ علم حاصل کروں گا انشاءاللہ ضرور. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میں صبر کے ساتھ تمہارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا علم حاصل کروں گا، اور میں تمہاری نافرمانی بھی نہیں کروں گا. دیکھیے یہاں انشاءاللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میں صابرا، صبر کرنے والا بنوں گا انشاءاللہ. کیونکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نبی کو کہتے ہیں، جیسا کہ جب یہودیوں نے ہمارے نبی کے پاس آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں کل بتاؤں گا. انشاءاللہ نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام بھی انشاءاللہ کہتے ہیں کہ تم بھی جو ہے نا جب کوئی کام کل کرنا ہے تو انشاءاللہ بولو، ہر بھی چیز جو آپ بعد میں کرنے والی اسے انشاءاللہ بولو. گویا کہ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا چاہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم کیا بولو؟ انشاءاللہ. پھر اس کے بعد اچھا، اب جو استاد جو ہے نا ایک کنڈیشن لگاتے ہیں. استاد جو ہے نا، اب جیسے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتی کہ ہاں میں تم کو علم سکھاؤں گا، اے موسیٰ میں تم کو علم سکھاؤں گا، لیکن مجھے تم کچھ بھی نہیں پوچھیں گے. اے موسیٰ میں تم کو علم سکھاؤں گا لیکن تم مجھے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے، یہاں تک کہ میں ہی تم کو بعد میں اس کا ریزن بتاؤں گا، اس وقت تک تم مجھے کچھ بھی نہیں پوچھنا. یعنی کہ خضر علیہ السلام ایک کنڈیشن لگاتی ہے، اے موسیٰ میں تم کو علم سکھاؤں گا لیکن دو کنڈیشن ہے. ایک، تم جو ہے نا مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے. دوسرا، بعد میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ میں ایسا کیوں کیا، میں کیوں بچے کو قتل کیا، میں کیوں کشتی کو ایسا کیا، میں ہی آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ دو کنڈیشن جو ہے نا خضر علیہ السلام لگاتی ہیں. دیکھیے قال، کہتے ہیں فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اے موسیٰ اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو، میرے پاس علم حاصل کرنا چاہتے ہو، فلا تسألنی، تو مجھے نہ پوچھو عن شیء، کچھ بھی. اے موسیٰ میں تم کو علم سکھاؤں گا لیکن تم مجھے کچھ بھی نہ پوچھو. یہ پہلا کنڈیشن. دوسرا، حتی، یہاں تک کہ احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں ہی آپ کو اس کے بارے میں ریزن بتاؤں گا. اس کے بعد میں کیوں غلام کو قتل کیا میں آپ کو بتاؤں گا، میں کیوں کشتی کو جو ہے نا یہ کیا میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. لیکن آپ جو ہے نا خاموشی کے ساتھ جو ہے نا میرے ساتھ علم حاصل کرنا ہے. حتی، یہاں تک کہ احدث، میں ہی بیان کروں گا لک، آپ کے لیے، منہ، اس کے بارے میں، ذکرا، کیا ریزن، میں کیوں کشتی کو ایسا کیا، میں کیوں غلام کو قتل کیا، میں ہی آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن آپ جب میرے پاس علم حاصل کرتی ہیں تو کچھ بھی نہیں پوچھنا ہے. دوسرا، میں ہی بعد میں آپ کو اس کا ریزن بتاؤں گا. اس کے بعد جو ہے نا اب یہ کشتی کا واقعہ جو ہے نا شروع ہوتا ہے. کشتی کا واقعہ جو ہے نا شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ گھنٹی جو ہے نا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.